اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے قواعد میں سے کچھ قواعد میرے خیال میں آپ نے سیکھے بھی ہوں گے، جو نہیں سیکھے تو ہم دوبارہ سے اس کو کرتے ہیں اسٹارٹ، کیونکہ مجھے یاد نہیں کہ ہم نے کہاں تک کی ہے۔ ٹھیک ہے، قواعد کا مطلب کیا ہے؟ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، قواعد کیا ہے؟ قاعدہ کی جمع، جس کی لغوی معنی ہے بنیاد۔ اس کی کیا ہے؟ جس کی لغوی معنی ہے بنیاد۔ اب اس بنیاد کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ بلڈنگ کھڑی کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو بلکہ کھڑی نہیں ہوگی، بنیادیں نہیں ہوں گی تو بلڈنگ بھی کھڑی نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے دیواریں ساری گر جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بنیاد کو مضبوط کرنا ہے اور بنیادیں سیکھنا ہے۔ اور اسی لفظ کی اصطلاحی معنی ہے قاعدے کے اعتبار سے کیا ہے کہ ہم یوں لیں گے کہ کسی خاص وجہ سے کسی خاص کو ایک خاص انداز سے پیش کرنا، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی خاص وجہ ہوگی اس لفظ کی، الفاظ جیسے حروف تہجی کی، کیونکہ حروف تہجی کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سے پھر کیا ہوتا ہے، نون اور تنوین، ان دونوں کو لیا جاتا ہے۔ یہ قاعدے کس کے؟ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم پہلے پڑھیں گے۔ تو نون ساکن اور تنوین کو کسی خاص وجہ سے، وجہیں کون سی ہوں گی؟ اس کے آگے کے الفاظ۔ ٹھیک ہے، ان کی وجہیں کون سی ہوتی ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آگے والا حروف دیکھ کر نا قواعد کو بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اسی طرح قواعد بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میم ساکن کا قاعدہ بھی آتا ہے، اس کے بعد لام کا، رو کا، یہ سارے قاعدے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے نون ساکنہ اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ اب نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قواعد میں تو سب سے پہلے ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیکھیں گے، اور ان کو سیکھنے سے پہلے ان کا فرق معلوم کریں گے۔ قواعد کے اعتبار سے نون ساکن اور تنوین کی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ نام چینج ہے، بس چیز ایک ہی ہے، سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کا کیا ہے؟ قواعد کے اعتبار سے نون ساکن، اب نون ساکن کون سا ہوتا ہے؟ یہ والا، یہ نون ساکن، اور تنوین کون سا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نون ساکن اور تنوین، ٹھیک ہے نا، نون ساکن یہ والا جس کے اوپر ساکنہ کی نشانی ہو، اور تنوین تو آپ کو پتہ ہی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے تنوین اور یہ ہے نون ساکن، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں ایک ہی ہے، ایسا مت سمجھیں کہ یہ الگ ہے، اسی لیے ان کے قواعد بھی ایک ہی ہیں، اسی لیے ان کے قواعد بھی ایک ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کی ظاہری حالت میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، اور وہ فرق کون سا ہے؟ لیکن ان کی ظاہری حالت میں ہمیں فرق نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ظاہری حالت میں اس کے فرق کیا ہے۔ ہم بنائیں گے یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا ایک یوں کر کے لائن ڈال کے چارٹ بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کا فرق۔ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کا فرق۔ اب یہاں پہ نمبرز ڈال دیں آپ۔ ٹھیک ہے، نون ساکنہ لکھیں، نون ساکن، یہ ہے نون ساکن، یہاں پہ لکھیں تنوین،
نون تنوین جس کو یعنی کہ یہاں پہ اس کو نون تنوین بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے تنوین بھی کہہ سکتے ہیں. تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش. نون تنوین لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے آپ کو تاکہ پتہ چلے. اور اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے نمبر 1. نمبر 1 پہ کیا آ رہا ہے؟ نمبر 1 پہ آ رہا ہے نون ساکنہ میں نون نظر آتا ہے، یعنی لکھنے اور پڑھنے دونوں میں ہی کیا ہوتا ہے؟ نون نظر آتا ہے. نون ساکن میں نون نظر آتا ہے لکھنے اور پڑھنے میں. اور تنوین میں کیا ہوتا ہے؟ تنوین کا نمبر 1 کیا ہے؟ نون تنوین، اس کو نون تنوین کہیں گے، ٹھیک ہے. نون تنوین میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے. نون تنوین میں نون چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں تو نون ثابت ہوتا ہے لیکن لکھنے میں نظر نہیں آتا. پڑھنے میں ثابت ہوتا ہے لیکن لکھنے میں نظر نہیں آتا. جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا، اگر میں یہاں پر لکھتی ہوں کوئی بھی لفظ تو ہمیں کیا ہوگا؟ آگے میں اس کی مثالیں دوں گی نا تو آپ کو انشاءاللہ یہ اس کے جو فرق ہے وہ واضح پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. اب نمبر 2 پر ہے نون ساکن ہمیشہ حروف کی شکل میں آتا ہے. نون ساکن ہمیشہ حرف کی شکل میں آتا ہے. اور تنوین کیا کرتا ہے؟ اور نون تنوین ہمیشہ حرکت کی شکل میں آتا ہے. نمبر 2، نون تنوین ہمیشہ حرکت کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نون لکھا ہوتا ہے اور یہ حرکت کون سی ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نمبر 3 پر اس کا کون سا قاعدہ ہے؟ نمبر 3 دیکھتے ہیں. نون ساکن لفظ کے شروع، درمیان، آخر کہیں بھی آ سکتا ہے. نون ساکن لفظ کے شروع، درمیان یا آخر کہیں بھی آ سکتا ہے، یا آخر کہیں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور نون تنوین جو ہے وہ ہمیشہ لفظ کے کہاں پہ آتا ہے؟ حروف کے آخر میں ہی آتا ہے. نمبر 3، نون تنوین ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. نون تنوین کہاں آتا ہے؟ لفظ کے آخر میں. اور یہ جو نون ساکنہ ہے وہ کہیں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں، بیچ میں، یا کہیں بھی، یعنی کہ شروع، درمیان اور آخر تینوں جگہ ہی یہ اپنی جو ہے شکل دکھاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر میں لکھا ہوتا ہے اسی لیے. اور اس کے بعد آخری ہے اس کا پوائنٹ، وہ ہے نمبر 4. نمبر 4 پہ کیا ہمیں ملے گا؟ نون ساکن وقف اور روانی دونوں حالتوں میں نون ساکن ہی پڑھا جائے گا. نون ساکن وقف اور روانی دونوں حالتوں میں نون ساکن ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جو یہ ہے ہمارا نون تنوین، نمبر 4 پر نون تنوین صرف دیکھیں روانی میں تنوین کی طرح پڑھا جاتا ہے، تنوین کی طرح پڑھا جاتا
ہے اور وقف میں نہیں پڑھا جاتا. یہ اس کی جو آپس کی وہ ہیں، یعنی کہ الگ الگ، ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں ان کو، ضدیں، کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے. دونوں کا فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، دونوں کا فرق یہی ہے. اور اس کے بعد ہم دوسری ریکارڈنگ کریں گے انشاءاللہ.